سنی دیول کی غدر 2 کے اندر جو ولن ہے وہ ایک پاکستانی کمانڈو ہے۔ دوستوں، سب سے امپورٹنٹ بات اس پاکستانی ولن کی یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان دکھایا ہے اور بہت سچا اور کٹر مسلمان دکھایا ہے۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام کے اندر آپ کسی کو بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور یہ اسلام کے دین کے حساب سے آپ کے لیے جائز ہے۔ خصوصاً یہ جنگ کے دوران آپ آرام سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دوستوں، اسی فلم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے کس طرح سے جھوٹ بولا۔ ہم آپ کو فلم کے شارٹس بھی دکھائیں گے تھوڑے سے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک مسلمان نے جھوٹ بول کر یعنی کہ تقیہ کرا اسلام کے حساب سے جو جائز ہے، قرآن مجید کے بجائے بھگوت گیتا کو چن لینا، یعنی کہ جب مسلمان کی جان پر پڑی تو اس نے بھگوت گیتا کو قرآن مجید سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا۔ ایک پاکستانی پنڈت کا حال ہوتا ہے۔ پاکستانی مسلمان کمانڈر ایک پاکستانی ہندو پنڈت کو کہتا ہے کہ تم قرآن چنو گے یا بھگوت گیتا چنو گے، اور ایک سچا ہندو پنڈت قرآن کو نہیں بلکہ بھگوت گیتا کو چنتا ہے اور اپنے بچے کے ساتھ اپنے آپ کی بھی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ آرمی چیف کمانڈر اس ہندو پنڈت کو 2 آپشنز دیتا ہے، جس کے اندر ایک لال کپڑے کے اندر بھگوت گیتا اور ہرے کپڑے کے اندر قرآن، اور یہ سچا پاکستانی ہندو پنڈت تقیہ کرے بغیر بھگوت گیتا کو چن لیتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہی آپشن اس مسلمان کمانڈر کے آگے رکھا جاتا ہے آخر میں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید کو چنو گے یا پھر بھگوت گیتا کو، تو یہ تقیہ کر کے قرآن مجید کو نہیں بلکہ دوسرے کی کتاب بھگوت گیتا کو چن لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر بھی مارا جاتا ہے۔ قرآن شریف یا بھگوت گیتا۔ تو دوستوں، ہم کس طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ تقیہ کا سہارا لے رہا ہے؟ دوستوں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین سامعین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے سماعت فرمایا مسٹر اسلامک انجینئر کا، جن کا مذہب اور یقین اور عقیدہ جو ہے وہ دین مذہب مسیحیت ہے۔ انہوں نے فلمی دنیا سے ایک چھوٹا سا ایک کلپ اٹھایا، جس کا کاٹا کوٹی کر کے انہوں نے ایک دعویٰ پیش کیا کہ جو اسلام ہے یہ جان بچانے کی خاطر جو ہے آپ کو جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بول کے آپ نے جو ہے وہ اپنی جان بچا لینی ہے، اور جس کی دلیل، جس کا ثبوت اور جس کا گواہی انہوں نے فلمی دنیا سے ایک جعلی فلم کا اٹھایا ہوا جعلی سا کلپ پیش کیا کہ دیکھیں کہ ایک پنڈت ہے، اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی کتاب گیتا کو نہیں چھوڑا اور اس نے اپنا سر کٹوا دیا، اس نے اپنی جان دے دی، اور دوسری جانب جو ہے دین اسلام کا جو ممبر ہے، ایک لیڈر ہے، جو بھی ہے، اس نے جب اس کی جان خطرے میں پڑی تو اس نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی جان پھر بھی چلی گئی۔ اب اسی معیار میں ہم جناب اسلامک انجینئر کے مذہب مسیحیت کے پیشواؤں کو، آقاؤں کو، خداؤں کو بھی پرکھیں گے کہ جب ان کی جان پہ پڑی تو انہوں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا یا نہیں بولا۔ پھر اسی معیار پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی اپنی برادری، ان کے اپنا قبیلہ، ان کے اپنے مذہب مسیحیت کو ماننے والے لوگوں کے اوپر جب یہ اتنی مشکل گھڑی یا کچھ بھی آ جاتا ہے ایسا، تو کیا وہ اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں؟ کیا وہ اپنے یسوع پہ یقین رکھتے ہیں؟ ایسا ہمیں وہاں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسی معیار پہ ہم ذرا پرکھتے ہیں۔ یہ تو ان کا کلپ آپ نے سماعت فرمایا ہے، اب آپ کو حقیقت سے، فلمی دنیا سے نہیں، حقیقت سے آپ کو ایک میں فلم دکھاتا ہوں ان مذہب مسیحیت کے ماننے والوں قوم، قبیلے، ملت کی۔ آپ کو ناظرین سامعین یاد ہوگا کہ جوڑاں والا میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک کرسچن نے قرآن کی تسلیل کی اور اس کے بعد جو طرز عمل، جو ریئیکشن ہوا، تو وہ بہت سے وہ احتجاج میں انتشار پھیلا اور وہ مسیحیوں کا جو بھی ہوا۔ خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ ہمارا جو مدعا یہ ہے کہ جب حقیقت میں جوڑاں والا میں مسیحیوں کا گھیرا تنگ ہوا تو مسیحیوں کو جب اپنی جان جو خطرے میں پڑی تو ان کو یاد نہ رہا کہ ہمارا مذہب مسیحیت ہے، ہماری کتاب انجیل ہے، ہمارا آقا یسوع ہے، یسوع بھی بھول گئے، کتاب
جو ہے مذہب بھی مسیحیت بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، اور ان کرسچنوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کی جو آیات ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر لگا دی، اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک جو مسیح ہے وہ مسلمان بن کے سامنے آ گیا کہ یہ دیکھیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کرسچن ہیں، ہمیں نہیں مارنا۔ تو اس کا ثبوت میں آپ کو حقیقت میں بھی یہ دیکھیں آپ اس کا ثبوت کہ جوڑا والوں میں مسیحوں نے اپنی گلیوں میں اپنے چراہوں میں قرآنی آیات لگا کے اپنی جانوں کو بچایا۔ اور یہاں پر obviously مسلمان گھر بھی ہیں، کرسچین گھر بھی ہیں۔ بھائی جان یہ کیوں ضرورت پڑ گئی لگانے کی؟ اپنے اپنے حاجی صاحب بھائی جان کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ نشاندہی کی کہ ان گھروں کو نہیں کرنا کچھ بھی، کیونکہ یہ ہمارے گھر ہیں، اور جو کرسچن گھر ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی ہے اس بات سے کہ یہ کرسچن گھر نہیں ہے، باقی جتنے گھر ہیں وہ کرسچن ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک اور گھر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر میں سے کہیں سے اتار کر یہ سینریز اور یہ تصاویر اور مقدس آیات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں تاکہ یہ گھر محفوظ رہ سکیں۔ اس نوبت تک پہنچنا ہی کیوں پڑا ہے؟ کیوں دینا؟ جان بہت پیاری ہے، تو اگر جان پیاری ہے تو آپ کو اب جڑا والا میں اپنے دروازے پر یہاں لوہے قرآنی لگانے پڑیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، یا جو ظالم آ رہا ہے انہوں پتہ لگ جائے کہ ایس کر نہیں بڑھنا۔ یہ لیں آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے یہ اپنے گھر کے دروازے پر لکھنا پڑے گا۔ ادھر اپنی بیٹھک کے اوپر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھ کر لگانا۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے جو ہے حقیقت سے مبنی کلپ سماعت فرمایا کہ جہاں پہ مسیحیوں پہ ان کی اپنی جان پہ بنی، تو انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اسلامی آیات کو لگا کے اپنے دین سے دستبرداری لے لی، اپنے دین کے منکر ہو گئے، اپنے عقیدے کے منکر ہو گئے، اور یہ پیش کیا کہ ہم تو مسیح ہے ہی نہیں، ہمارا تو یسوع مسیح پہ یقین ہے ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں ہم نے آپ کو حقیقت سے ان کا طرز عمل دکھایا کہ جب ان کی جانوں پہ پڑی تو انہوں نے جناب اپنا مذہب اور اپنا یسوع ہی چھوڑ دیا، اور آ کے مسلمانوں کے دامن میں جعلی مسلمان بن کے انہوں نے اپنے مسلمان بن کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر جان کی بچائی ہوتی ہے، امن ہوتی ہے، وہ دین اسلام میں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ تعلیم جو ہے یہ کہاں سے ملی ہے جناب؟ جی جناب، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ طرز عمل جن کے یہ ماننے والے ہیں، کیا یہ سینٹ پول صاحب نے بھی ایسا کیا؟ کیا سینٹ پول صاحب کی جان پہ کو جب خطرہ پیش ہوا تو انہوں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ جھوٹ بول کے خداوند کے جلال کو بلند کیا، یا سچ بول کے یہ ثابت کیا کہ ہاں میں سچا ہوں، میرا عقیدہ سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے، لہٰذا میں اپنے مذہب پہ جو قائم رہتا ہوں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اعمال کی کتاب ہے، اس کو میں زوم کر رہا ہوں۔ اعمال کا جو ہے یہ حوالہ ہے چیپٹر نمبر 5 کا نا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دمکانے اور قتل کرنے کے دھن میں تھا، سردار کان کے پاس گیا۔ جی سردار کان جو ہائی پریسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس زمانے میں، اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خطوط مانگے جن کو وہ اس طریق پر پائے، وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، باندھے اور یروشلم میں لائے۔ اب یہاں پہ یہ ثابت ہے کہ ان کا جو مذہب مسیحیت کا جو پیشوا سینٹ پول ہے وہ گیا ہے ہائی پریسٹ کے پاس، سردار کان کے پاس، اس سے خطوط لیے اور تاکہ جا کے وہ جا کے نا وہ اپنی تبلیغ اور جو ہے وہ عبارت کرے۔ ٹھیک ہے جی، ثابت ہو گیا کہ سردار کان کے پاس گیا۔ اب آگے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے سینٹ پول صاحب کی جب جان کو خطرہ ہوا تھا انہوں نے جھوٹ بولا تھا یا وہ ڈٹے رہے تھے اپنے حق پہ۔ جی اب آتے ہیں جی اسی اعمال کی کتاب میں چیپٹر نمبر 23 میں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سردار کار حنانیہ نے جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ تماچا کس کے مارو؟ سینٹ پول کے منہ پہ۔ پولوس نے کہا کہ اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا، تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تو خدا کے سردار کہن کو برا کہتا ہے؟ تو جناب ان کے پیشوا، ان کے لیڈر، ان کے آقا جن کے یہ ماننے والے ہیں، سینٹ پول صاحب نے کہا اے بھائیو، مجھے تو معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کان ہے،
اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے سینٹ پول کو جب گھیرا تنگ ہوا، تماچے چانٹے پڑے، ان کو لگا کہ اب میری جو ہے خلاصی نہیں ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، تو انہوں نے جو ان کے سینٹ پول صاحب ہیں اسی سردار خان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جس سردار خان سے یہ جا کے جو وہ لیتے ہیں خطوط لیتے ہیں، اور وہ اس کو ماننے سے سینٹ پول صاحب نے وہ جو انکار کر دیا۔ اب اگر وہ یہ ہے کہ سینٹ اس زمانے میں جو ہائی پریس جو تھے یا سردار خان الگ الگ تھے، یہ آپ کا جھوٹ ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی، جب ہم انہی کے جو ویکیپیڈیا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ سینٹ پول کے زمانے میں جو ہے وہ کون تھا، ہائی پریسٹ کون تھا، تو وہ یقیناً وہی حنانیہ تھا، جس کو انگلش میں انانیاس سن آف نیڈیبس کہا جاتا ہے، یہ وہی تھا اناناس۔ جی سنیں آپ۔ Ananias son of Nedebius. According to Wikipedia, Ananias son of Nedebius, Hebrew, Hananiah ben Nadve, son of the philanthropist, was a high priest who, according to the Acts of the Apostles, presided during the trials of the Apostle Paul at Jerusalem, Acts chapter 23 verse 2, and Caesarea, Acts chapter 24 verse 1. Josephus, Antiquities XX. 5. جی جناب، یہ تو آپ کو ثبوت مل گیا کہ انہوں نے جناب سینٹ پول صاحب نے جو ان کے زمانے میں جو ہائی پریسٹ سردار خان تھا جس سے خطوط لیے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ جو یہ خود اس وقت جو ہیں وہ یہ کونسل کا ممبر تھے ان کے سینٹ پول صاحب، جس کا صدر تھا یہ ہائی پریسٹ سردار خان، ٹھیک ہے؟ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بچہ ان سے واقف تھا اس سردار خان سے، اور جب سینٹ پول کے ان کے پیشوا کی جان کو جب خطرہ لاحق ہوا تو وہ سینٹ پول ہی ان کو پہچاننے سے انکار کر گئے؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ وہ ایک اور پروف دیتے ہیں۔ یہ جناب یہ ایک بک ہے دا پاپولر ہینڈ بک آف دا بائبل ڈیفیکلٹیز، نیچے ان کے جو ہے تھامس ہووے اینڈ نارمن جو نام لکھا ہوا ہے ان کے اسکالر کا، یہ ہائی اسکالر یورپین اسکالر ہے۔ انہوں نے اسی ایکٹ پہ جو ایکٹ امال کی بک میں جو سینٹ پول صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، وہ سردار خان کو جو منکر ہو گئے، اسی پہ انہوں نے جیرا کی ہوئی ہے۔ یہ پروف اسکین ان کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ ان کی جو پروف لگا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے کہ جناب سینٹ پول نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے جو بالکل سفید اور سراسر جھوٹ بول دیا تھا کہ یہ سردار خان کو نہیں پہچانتے۔ تو جی جناب، آپ نے ایک فلمی دنیا سے ایک دعویٰ بنایا تھا کہ جو مسلمان ایسے کرتے ہیں، ہم نے آپ کو حقیقت سے آپ کی برادری کا طرز عمل دکھا دیا۔ ہم نے آپ کے پیشوا سینٹ پول صاحب کا جو ایکٹ ہے، جو طرز عمل ہے، وہ آپ کو دکھا دیا کہ جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے وہ سردار ہائی پریسٹ سردار خان کا جو تھا اس کے ہی منکر ہو گئے تھے۔ اب یہ تعلیم کہاں سے آ رہی ہے ساری؟ یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آیا جو آپ کی کتاب کے جو یسوع مسیح ہیں، کیا ان سے بھی ایسا کچھ طرز ہے جو ہے وہ ہوا؟ انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کیا کبھی کوئی جھوٹ کا سہارا لیا یا نہیں لیا؟ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین سامعین، اس کے بعد ہم بائبل کے یسوع مسیح کا جو ہے وہ طرز عمل دیکھتے ہیں۔ یوحنا چیپٹر 7 میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سارا عید قیام کا واقعہ ہے، اور جو ان کے جناب یسوع ہیں وہ گلیل میں جو وہ اس وقت آگے چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور گلیل میں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں جناب یسوع کے، اور جو بھائی ہیں وہ جناب یسوع کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور یسوع کو اپنے بھائیوں سے بھی خطرہ آتا ہے۔ وہاں پہ اس بیان میں پورا بیان میں جو قلم بند مصنف نے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کو ان کے آقا، ان کے تجسم خدا یسوع کو خطرہ تھا یہودیوں سے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کو اپنی تخلیق سے خطرہ تھا قتل ہونے کا۔ تو اس وقت وہاں پہ عید قیام پہ جانے کے لیے جناب یسوع کو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں۔ تو یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ یوحنا چیپٹر 7 میں پورا واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مصنف نے۔ تو جناب یسوع کہتے ہیں کہ میں عید قیام میں نہیں جاؤں گا، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا عید قیام میں، ابھی وقت نہیں ہوا۔ بات ہو رہی ہے وہاں پہ عید قیام پہ جانے کی۔ تو ان کے بھائی جناب یسوع کی بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ نہیں جائے گا۔ تو جناب یسوع نے جو اپنے بھائیوں کو بیان دیا کہ عید قیام وہاں پہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں یہودی ان کے منتظر ہیں، قتل کے ہیں، بھئی میرا وقت نہیں ہوا۔ تو جہاں جناب یسوع اپنے بھائیوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں عید قیام پہ نہیں جاؤں گا، لیکن آگے ہی چل کے 3-4 آگے ورسز میں آپ آگے جائیں گے تو جناب یسوع جو ہیں
وہ جو وہاں عید قیام پہ جو وہ اس پہ جو یروشلم ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یسوع کو بھی اپنے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگر قبل سے وقت میں نے ان کو بتا دیا کہ جناب یسوع جو ہے وہ بھی جو عید قیام میں آنے والا، تو یہ نہ ہو کہ وہاں کوئی مخبری ہو کے پورا پیریڈ پلان ہو کے پورا منصوبہ ہی سہولت کار کا قتل ہی نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یسوع نے یہاں پہ جو تقیہ کیا، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں اسلام کا تقیہ، تو یسوع نے بھی وہ اسلام کا تقیہ اٹھا کے وہاں پہ سہارا لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تقیے کا استعمال کیا، بلکہ تقیہ نہیں، پورے کا پورا سرہانا ہے انہوں نے استعمال کر دیا رضائی سمیت، کہ اپنے سگے بھائیوں کو وہ جھوٹ بول دیا کہ میں عید قیام پہ نہیں جاؤں گا۔ تو جب بھائی وہاں پہ عید قیام پہ یروشلم پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب بھائیوں نے بھی تو سوچا ہوگا کہ بھائی جی ہمیں تو ہمارا بھائی کہتا تھا میں نہیں آؤں گا عید قیام پہ یروشلم، گلیل سے میں یروشلم نہیں جاؤں گا، تو یہ کیوں آ گیا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان کے آقا، ان کے جو خدا ہے اس نے بھی تقیے کا سہارا لیا، سنانے کا سہارا لیا اور جھوٹ بولا اپنے بھائیوں سے، کیونکہ یہاں پہ تھا جان کا خطرہ۔ جان کا خطرہ جب ہوا تو جناب یسوع نے بھی اپنے بھائیوں سے بھی اجتناب نہیں کیا سچ اور جھوٹ کی تمیز کوئی رکھنے کے لیے، کہ میں تو کم از کم بولوں سچ۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان صاحب نے ایک فلم سے ایک دعویٰ بنایا، اور ہم نے جناب آپ کو حقیقت سے آپ کے برادری کی سوسائٹی کے اندر سے درج عمل دکھا دیا کہ جب ان کی جانوں پہ بنتی ہے تو یہ اپنے گھروں کے باہر قرآن کا آیات لگا دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو آپ کے سینٹ پول سے بھی دکھا دیا کہ ان کی جان کو جب تماچا پڑا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اپنے لیڈر کو بچانے سے۔ اور اب ہم نے اس چیپٹر جو نا سے جون چیپٹر 7 سے بھی آپ کو طرز عمل آپ کے آقا یسوع کا دکھا دیا کہ جب ان کو جان کا خطرہ بنا تو انہوں نے بھی تقیے کا استعمال کیا۔ تو جناب یہ تھی ساری کہانی، یہ تھا سارا فسانہ جو آپ نے کبھی نہ دیکھا نہ کبھی آپ نے کبھی کیا بیان۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ کون یقین کرے گا، جی مسلمان سچ بول رہا جھوٹ بول رہا۔ بھائی یقین آپ پہ کون کرے گا؟ آپ کے سینٹ بول صاحب کو تو خود کا دعویٰ موجود ہے کہ خدا کے جلال کو بلند کرنے کے لیے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس میں کون سی کی بات ہے؟ تو بھائی ہمیں کیا پتہ پھر آپ جو فسانے بیان کرتے ہیں وہ اس میں کون سا سچ ہے اور کون سا جھوٹ ہے، کس میں آپ نے تقیے کا استعمال کیا اور کس میں آپ نے تقیے کا استعمال نہیں کیا۔ اب یہ پہ لیول کون پرکھے گا؟ اس کی لیبارٹری کی رپورٹ کون دے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ اس پہ بھی کبھی آپ غور کیا کریں جناب، ہر وقت نا آپ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا کریں۔